یہ مہندی کس خوشی میں لگائی ہے، جبکہ تم جانتی بھی ہو کہ کالج میں مہندی لگا کر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ انوشا کی ٹیچر نے اس کی طرف سرد نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ ان کا سوال سن کر انوشا سر جھکا گئی تھی۔ وہ بدلے میں اس نے بھیگی نظروں سے دیکھا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ کالج سے واپسی کے بعد اس کی تائی نے پیسوں کے لالچ میں اس کا نکاح ایک نابینا آدمی سے کر دیا۔ شادی کی پہلی رات جب اس کے شوہر نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ حیران ہوئی کہ اس نے اس شخص کو تھپڑ مارا تھا، اور بدلے کی آڑ میں وہ اب اسے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیتے اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھر کر بھنبوڑ رہا۔ دور کہیں سے آخری مغرب کی اذان سنائی دے رہی تھی۔ وہ باورچی خانے میں موجود تھی اور جلدی جلدی کام نپٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ رات کا اندھیرا دھیرے دھیرے پھیلتا جا رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ عصر کی نماز کی طرح اس کی مغرب کی نماز بھی قضا ہو جائے گی، مگر وہ کام ادھورا چھوڑ کر باورچی خانے سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے مزید تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ سالن تیار ہو چکا تھا۔ اس نے چولہا بند کیا اور آخری روٹی پکا کر چنگیری میں رکھی تھی۔ سنک پر گندے برتنوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ برتن دھونے لگی تھی۔ کانچ کا گلاس اس کے ہاتھ سے گر کر چھوٹا تھا اور فرش پر گر کر چکنا چور ہوا تھا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ ہی چیخ نکلی تھی۔ اس کے پیر سے خون بہنے لگا تھا۔ پل بھر میں ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ اپنا پیر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ گلاس گرنے کی آواز سن کر اس کی تائی امی فوراً ہی کچن میں آئی تھی اور اپنا نیا گلاس ٹوٹا ہوا دیکھ کر انہیں طیش چڑھا تھا۔ بیڑا غرق ہو تمہارا لڑکی، نیا گلاس توڑ دیا، پورا سیٹ خراب کر دیا، تمہارا دماغ کہاں رہتا ہے؟ تائی امی اس کے پیر سے نکلتے خون کو نظر انداز کر کے اس پر بری طرح سے چیخ ہی پڑی تھی۔ انوشا نے سہم کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں لہرا رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی خیر نہیں ہے۔ انوشا تکلیف کی شدت سے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کانچ کا ایک ٹکڑا اس کے پاؤں میں چبھا ہوا تھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی بے بسی کا پتہ دے رہے تھے۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تائی امی، وہ غلطی سے میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، انوشا نے ڈر کے مارے ہکلاتے ہوئے کہا تھا۔ ایک ذرا سا کام نہیں ہوتا تم سے، بس بیٹھ کر کھانے کی عادت پڑ چکی ہے۔ مہارانی کے سامنے پکا پکایا کھانا حاضر کر دیا جائے تو وہ خوش ہے۔ تائی امی وہیں کچن کے دروازے میں کھڑی اسے بک رہی تھیں۔ حالانکہ انہیں بھی دکھ رہا تھا کہ انوشا کے پاؤں سے بھل بھل خون بہہ رہا ہے، مگر انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ تو اس کو باتیں سنا کر اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچا رہی تھیں۔ انوشا نے نم نظروں سے اپنے پاؤں کی ایڑی دیکھتے ہوئے کانچ کا ٹکڑا نکالا تھا۔ اس کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی تھی اور اپنے پیر پر ہاتھ رکھ کر خون کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ اذیت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اب کام چوری دکھا کر یہاں سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھوٹی سی چوٹ لگی ہے، سارے برتن دھو کر جانا۔ پتہ نہیں کیا مصیبت میں نے اپنے گلے سے پال لی ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی مر جاتی تو میری زندگی میں بھی ذرا سا سکون آ جاتا۔ صادقہ بیگم نے طنزیہ کہتے ساتھ میں اپنے دل کے چھالے پھوڑے تھے۔ پاؤں کی تکلیف سے زیادہ انوشا کو ان کے لفظوں نے تکلیف پہنچائی تھی۔ اس نے دھندلی نظروں سے کچن کی کھڑکی کے پار آسمان کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھا تھا اور پھر کھڑی ہو کر خاموشی سے سر جھکائے برتن دھونے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جب تک برتن نہیں دھوئے گی، صادقہ بیگم اسے یوں ہی باتیں سناتی رہیں گی۔ صادقہ بیگم نے بھی جب دیکھا کہ انوشا برتن دھونے لگی ہے، وہ کچن سے چلی گئی، کیونکہ اس وقت اس کا پسندیدہ ڈرامہ آ رہا تھا۔ وہ سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ انوشا کے آنسو پانی کے ساتھ ہی گھلنے لگے تھے۔ وہ اب اپنی تکلیف پر نہیں رو رہی تھی، بلکہ اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ اس کے ماں باپ اسے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر اس سے بہت دور جا چکے تھے۔ اب وہ چاہ کر بھی ان کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ وہ خود کو بہت بے بس اور تنہا محسوس کرتی تھی۔ 4 سال پہلے انوشا کے والدین کا ایک کار حادثے میں انتقال ہوا تھا۔ اس دن کے بعد سے انوشا پر اس گھر کی زمین تنگ کر دی گئی تھی۔ انوشا کی تائی امی اسے اس گھر سے نکال دینا چاہتی تھیں، مگر جانے کیا سوچ کر رک جاتی تھیں، کیونکہ انوشا کا اس گھر کے سوا اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انوشا جاتی بھی تو کہاں جاتی؟ وہ اب سسکیوں سے رونے لگی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ پاؤں کی تکلیف شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔
सारे बर्तन धोकर इसने अपने पाँव की सिमत देखा था, जहाँ अब खून जम चुका था। इसने झुककर एक कपड़े से ज़मीन पर पड़ा हुआ खून साफ किया था और लंगड़ाती हुई किचन से निकली थी। इसने लाउंज से गुजरते हुए सादिका बेगम और इनकी दोनों बेटियों की तरफ देखा था, जो इंतहाई इन्हमाक से टीवी देखने में मसरूफ़ थीं। और फिर लाउंज के सामने एक कोने में बने अपने कमरे की तरफ देखा था, जो इसे ज़बरदस्ती छीनकर महविश का कमरा बना दिया गया था। वो सर झुकाए सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर अपने कमरे में आ गई। छत पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, वो पहले स्टोर रूम था। बाद में वो सारा सामान एक कोने में करके वो कमरा अनोशे को दे दिया गया था। वहाँ एक टूटा हुआ बेड पड़ा था। अनोशे इस पर सोती थी। वो अपने कमरे में आकर बैठी थी। आंसू इसकी आंखों से रवा थे। इसने गहरी सांस भरकर खुद को रोने से रोका था। अभी इसे बैठे चंद ही लम्हे गुजरे थे, इसके कमरे का दरवाज़ा खुला था और यासर दरवाजे के फ्रेम में खड़ा हुआ इसे ही देख रहा था। इसे देखकर अनोशे बुरी तरह से सहम गई थी। इसने फटी फटी नज़रों से यासिर को देखा। यासिर के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट खेल रही थी। वो चलता हुआ अंदर आया और अनोशे ने अपनी जगह से खड़ा होना चाहा था। अनोशे के कमरे में जर्द बल्ब की रोशनी थी। अनोशे से खड़ा नहीं हुआ क्या, वो लड़खड़ाकर फौरन ही बैठ गई। मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ, मगर तुम मुझे देखकर ऐसे डर गई हो जैसे मैं तुम्हें खा जाऊँगा। यासर ने खबासत से मुस्कुराते हुए कहा था। मैं ठीक हूँ, आप प्लीज़ यहाँ से जाएं। अगर ताई अम्मी यहाँ आ गई तो वो मुझे बहुत मारेंगी। अनोशे ने सहमे हुए लहजे में लड़खड़ाते हुए कहा था। खौफ से इसके होंठ खुश्क हो गए थे, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी और माथे पर पसीने के कतरे चमकने लगे थे। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अम्मी को नहीं पता है कि मैं यहाँ हूँ। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं घर में मौजूद हूँ। यासर ने अनोशे पर इंकशाफ किया था। इसके इस इंकशाफ पर अनोशे मज़ीद डर गई थी। दिखाओ मुझे अपना पाँव, तुम्हें कहाँ चोट लगी है। यासर अनोशे के कदमों में बैठकर इसके पाँव को छूने ही वाला था, जब अनोशे ने फ़ौरन ही अपना पाँव पीछे किया था। मैं ठीक हूँ, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। यासर भाई, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपको खुदा का वास्ता है, यहाँ से चले जाएं। ताई अम्मी मुझे जान से मार देंगी। अनोशे की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। क्यों फ़िक्र करती हो? कहा ना, किसी को नहीं पता है कि मैं घर पर मौजूद हूँ। इस बार यासर ने कदरे सख्ती से कहा था और ज़मीन पर बैठते हुए इसका पाँव उठाकर अपने घुटने पर रखा था। अनोशे बुरी तरह से लर्ज़ गई थी। यासिर झुककर इसकी चोट को देखने लगा था। लगता है कांच का टुकड़ा लगा था और अब निकल गया है। मैं इस पर लगाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। यासर ने नरम लहजे में कहा था और अगले ही पल वो कमरे से निकल गया था, जबकि इसके लम्स पर अनोशे अब तक कांप रही थी। यासर कमरे से जा चुका था और ये अच्छा मौका था। वो कमरे का दरवाज़ा बंद कर सकती थी। वो कमरे का दरवाज़ा बंद करने के लिए फ़ौरन ही अपनी जगह से उठी थी और दरवाजे की तरफ बढ़ी थी, मगर इसी लम्हे यासर दोबारा से कमरे में दाखिल हुआ था। अनोशे ने ज़ब्त से अपनी मुठियाँ भींजी थीं। यासर एक बार फिर से नीचे फर्श पर बैठ गया था। अनोशे, बैठ जाओ, एक तो मुझे तुम्हारी ये आदतें बहुत बुरी लगती हैं। जैसे ही मैं तुम्हारे सामने आता हूँ, तुम्हारा चेहरा फक हो जाता है, जैसे मैं तुम्हें खा जाऊँगा। यासर ने सर झटकते हुए कहा था और अनोशे का हाथ खींचकर इसे वापस बिठाया था। अनोशे बिल्कुल ही बेबस हो गई थी। यासर इसके पैर पर खून साफ करके मरहम लगाने लगा था, जबकि अनोशे सांस रोके बैठी हुई थी। यासर इसके पैर पर मरहम लगाकर पट्टी बांध चुका था। इतनी सी बात थी। यासर ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा, मगर नौशे मुस्कुरा भी नहीं सकी थी। बस ठीक है, अब आप यहाँ से जाएं। अनोशे ने खुले दरवाजे की तरफ देखते हुए अटकते हुए कहा था। यासर इसके कदमों में बैठा था। अनोशे का पाँव अब भी यासर के घुटने पर रखा हुआ था। अनोशे ने अपना पाँव खींचना चाहा था, मगर यासर ने मजबूती से इसका पाँव पकड़ लिया और धीरे धीरे इसकी पिंडली सहलाने लगा।
انوشے کے پورے بدن میں کرنٹ دوڑ گیا۔ اس نے وحشت بھری نگاہوں سے یاسر کی طرف دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرا پاؤں چھوڑیں یاسر بھائی، ورنہ میں تائی امی کو سب کچھ بتا دوں گی۔ انوشے نے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا تھا، مگر اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ سے واضح تھا کہ وہ اس لمحے کس قدر ڈری ہوئی ہے۔ کیا بتاؤ گی تم امی کو؟ میں نے تو ابھی تک تمہارے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں ہے، یاسر نے اطمینان سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ اور اگر ویسے بھی تم امی کو اگر میری شکایت کرو گی تو تم بھی جانتی ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یاسر نے میں نے خیز لہجے میں کہتے ہوئے اسے یاد دلایا تھا جب انوشے نے یاسر کی حرکتوں کی شکایت صادقہ بیگم کو کی تھی اور انہوں نے یاسر کو کچھ بھی کہنے کی بجائے انوشے کو بری طرح سے مارا تھا کہ اس نے کیسے ان کے بیٹے کے بارے میں ایسی بات کی، اس پر الزام لگایا۔ اس روز کے بعد سے انوشے نے کبھی صادقہ بیگم سے یاسر کی شکایت نہیں کی تھی، اس لیے یاسر کو مزید شہ مل گئی تھی۔ انوشے نے بے بسی سے یاسر کی طرف دیکھا تھا۔ اب اس کے ہاتھ اس کی پنڈلی سے اوپر کی جانب سرک رہے تھے۔ انوشے ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور پھر تیزی سے بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اس نے اپنی چوٹ کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس نے پلٹ کے یاسر کی طرف بھی نہیں دیکھا تھا۔ انوشے ایک بار پھر سے اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ یاسر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ آج مہوش کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ انوشے صبح سے ہی کچن میں مصروف تھی۔ صادقہ بیگم نے کچن کی ساری ذمہ داری اس کے سر پر ڈال رکھی تھی۔ انوشے گھر کی صفائی کرنے کے بعد صبح کے 11 بجے سے کچن میں کھڑی انواع قسم کے کھانے تیار کر رہی تھی اور اب شام کے 7 بج رہے تھے۔ وہ تھکن سے چور ہو چکی تھی۔ اس کے پیر بری طرح سے دکھنے لگے تھے۔ وہ چند لمحوں کے لیے بیٹھ جانا چاہتی تھی۔ وہ کچن میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سب کچھ تیار ہو چکا تھا۔ دوسری جانب مہمان بھی آ گئے تھے۔ انوشا نے کچن سے جھانک کر دیکھا تو ڈرائنگ روم سے سب کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے چائے کا پانی چولہے پر رکھا تھا اور پھر سارے نئے برتن نکال کر دھوئے تھے اور اب گھڑی انہیں کپڑے سے خشک کر رہی تھی۔ اسی اثنا میں مہوش نے اسے آواز دی تھی۔ وہ سارا کام چھوڑ کر فوراً ہی مہوش کے کمرے کی سمت بڑھی تھی۔ مہوش آئینے کے سامنے بیٹھی تیار ہو رہی تھی۔ سانولی رنگت کو گورا کرنے کی ناکام کوشش کی گئی تھی۔ چہرے پر بھر بھر کر فاؤنڈیشن لگایا گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی جلد کا رنگ سرمئی سا محسوس ہو رہا تھا۔ مزید خوبصورت دکھنے کے لیے ہونٹوں کو سرخ رنگ کی لپسٹک سے سجایا گیا تھا۔ انوشے نے حیرانی سے مہوش کی طرف دیکھا تھا۔ انوشے، میری الماری سے میچنگ سینڈلز نکال کر لاؤ اور جلدی سے مجھے پہنا دو، مہوش نے انوشے کو دیکھتے ہوئے حکم دیا تھا۔ انوشے فوراً اس کی حکم کی تعمیل کرنے کے لیے اس کی الماری کی طرف بڑھی تھی اور ایک بلیک کلر کی نازک سی سینڈل نکال کر لائی تھی۔ مہوش نے اپنے پاؤں اس کے سامنے کر دیے۔ انوشے زمین پر بیٹھ کر اسے سینڈل پہنانے لگی تھی۔ اسی لمحے صادقہ بیگم مہوش کے کمرے میں آئی تھیں۔ مہوش، میرے ساتھ ڈرائنگ روم چلو اور تم انوشے ڈرائنگ روم میں چائے کا سامان لے کر آؤ۔ صادقہ بیگم مہوش کو اپنے ساتھ لیے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی تھیں اور ساتھ ہی انوشے کو حکم دیا تھا۔ انوشے محض اسبات میں سر ہلا سکی تھی۔ چند لمحوں بعد انوشے چائے کی ٹرالی دھکیلتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ سارے مہمانوں کی نظریں انوشے کی سمت اٹھی تھیں۔ انوشے چائے کی ٹرالی سے سامان اٹھا کر ٹیبل پر رکھنے لگی تھی۔ یہ بچی کون ہے؟ رشتے کے لیے آنے والی عورتوں میں سے ایک عورت نے صادقہ بیگم سے سوال کیا تھا۔ یہ میرے دیور کی بیٹی ہے، اس کا انتقال ہو گیا تو یہ میرے پاس ہی رہتی ہے۔ میں نے کبھی اپنی بیٹیوں میں اور انوشے میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے، یہ بھی میری بیٹیوں کی طرح ہے۔ صادقہ بیگم نے مبالغہ آرائی سے کام لیا تھا۔ انوشے کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی۔ وہ سوچنے پر مجبور ہوئی کہ کاش یہ سچ ہوتا، تائی امی نے اسے بھی اپنی بیٹی ہی سمجھا ہوتا۔ انوشے کی خوبصورتی کے سامنے مہوش کی مصنوعی خوبصورتی ماند پڑ گئی تھی۔ وہ عورتیں انوشے کو دیکھ رہی تھیں۔ مہوش سے اب ان کا دھیان مکمل طور پر ہٹ گیا تھا۔ صادقہ بیگم نے یہ بات محسوس کر لی تھی۔ انوشے، تم جاؤ، مہوش کر لے گی، صادقہ بیگم نے انوشے کو حکم دیا تھا۔ انوشے فوراً ہی ڈرائنگ روم سے نکلی تھی۔ آپ یہ کباب لیں، یہ میری مہوش نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔
میری بچی کو طرح طرح کے کھانے بنانے کا بہت شوق ہے۔ آئے دن کچن میں کھڑی کچھ نہ کچھ بناتی رہتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ صادقہ بیگم نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا اور مہوش کی ان خوبیوں کو بیان کیا تھا جو اس کی ذات میں سرے سے ہی نہیں تھیں۔ اس کا کچن سے کوئی واسطہ نہیں تھا، اسے چائے تک ڈھنگ کی بنانی نہیں آتی تھی، مگر صادقہ بیگم لڑکے والوں کے سامنے اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھیں۔ مگر ان لوگوں کی سوچ انوشے پر ٹک گئی تھی۔ وہ لوگ خاموشی سے صادقہ بیگم کی باتیں سنتے رہے اور پھر جاتے جاتے صادقہ بیگم سے کہہ گئے کہ انہیں اپنے بیٹے کے لیے انوشے پسند آئی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے انوشے جیسی لڑکی کی تلاش میں تھے۔ ان کے منہ سے انوشے کا نام سن کر صادقہ بیگم نے غصے سے ان عورتوں کی طرف دیکھا تھا۔ مگر آپ لوگ میری بیٹی کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، صادقہ بیگم نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا تھا۔ آپ نے ہی کہا ہے کہ انوشے بھی آپ کی بیٹی جیسی ہے۔ آپ نے کبھی اپنی بیٹیوں اور انوشے میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔ ان عورتوں نے صادقہ بیگم کی بات ان کے منہ پر ماری تھی۔ صادقہ بیگم ان کی بات سن کر ضبط کر کے رہ گئی۔ وہ عورتیں جا چکی تھیں۔ مہوش نے رونا دھونا مچا دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ انوشے نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے۔ وہ جان بوجھ کر لڑکے والوں کے سامنے آئی تھی، جبکہ وہ اس بات کو یکسر فراموش کر بیٹھی تھی کہ صادقہ بیگم نے خود اسے ڈرائنگ روم میں آنے کا حکم دیا تھا۔ صادقہ بیگم بھی اپنی بیٹی کے آنسو دیکھ کے جذباتی ہو گئی تھی۔ وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور انوشے کو آواز دی تھی۔ انوشے اس سارے معاملے سے بے خبر تھی۔ وہ فوراً ہی ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔ صادقہ بیگم غصے سے آگے بڑھی تھی اور انوشے کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ انوشے اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ تیورا کر گری تھی۔ صوفے کا کنارہ اس کے سر سے لگا تھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم مہمانوں کے سامنے آؤ؟ صادقہ بیگم اس پر بری طرح سے برس رہی تھیں اور وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنا قصور سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ امی، آپ اسے گھر سے نکال دیں، یہ اسی طرح سے میرے رشتوں کی راہ میں رکاوٹ بنی رہے گی، مہوش نے روتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تمہارا تو میں کوئی فیصلہ کرتی ہوں، میرے ہی گھر میں بیٹھ کر میری ہی بچی کی خوشیوں کے ساتھ کھیل رہی ہو تم، صادقہ بیگم نے غصے اور نفرت سے کہا تھا اور پھر خود بھی وہاں سے چلی گئی، جبکہ انوشے حیران و پریشان سی اپنے گال پر ہاتھ رکھے وہاں بیٹھی رہ گئی۔ وہ چاہ کر بھی اپنا قصور تلاش نہیں کر سکی تھی۔ انوشے ساری رات روتی رہی تھی اور اپنا قصور تلاش کرتی رہی تھی، مگر اسے اپنا قصور کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ وہ آج بھی بری طرح سے ٹوٹی تھی، اس لیے اپنے ہی گھٹنوں پر سر رکھے بلک بلک کر رو دی تھی۔ اس کے پاس تو رونے کے لیے کندھا تک نہیں تھا۔ دل کا درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی تھی، ایک پل کے لیے بھی وہ سکون سے سو نہیں سکی تھی۔ فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، وضو کر کے نماز ادا کرنے کھڑی ہوئی تھی، مگر ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی۔ اسے رہ رہ کر خود پر ترس آ رہا تھا۔ وہ خود کو بالکل ہی بے بس محسوس کر رہی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ کچن میں چلی آئی تھی اور سب کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی تھی۔ ناشتہ تیار کر کے وہ خود بھی تیار ہو کر کالج کے لیے گھر سے نکل پڑی تھی۔ اس نے ناشتہ نہیں کیا تھا، اس کا دل بار بار بھر رہا تھا۔ اگر اس نے ناشتہ نہیں کیا تھا تو کسی کو بھی اس کے ناشتے کی فکر نہیں تھی۔ وہ سارے راستے روتی رہی تھی۔ کالج میں بھی جا کر وہ خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ کچھ ہی روز میں اس کے امتحان ہونے والے تھے اور اس کی کوئی بھی تیاری نہیں تھی۔ وہ کالج گھر کے ماحول سے اپنی جان چھڑوانے کے لیے آتی تھی، ورنہ اسے لگتا تھا کہ ان چار دیواری میں قید رہ کر وہ ایک دن وہی مر جائے گی۔ سارا دن وہ کالج میں اداس رہی تھی۔ وہ کالج سے واپسی پر بھی اداس تھی۔ اب تو اسے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اس کی جیب میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کچھ لے کر کھا سکتی۔ وہ گھر پہنچی تو گھر میں عجیب سا ماحول اسے محسوس ہوا تھا۔ اسے لگا تھا کہ ڈرائنگ روم میں کوئی موجود ہے، مگر وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ وہ فریش ہو کر کپڑے بدل کر نیچے آئی تھی اور کچن میں گئی تھی۔ ابھی اسے دوپہر کے کھانے کی تیاری بھی کرنی تھی۔ اسی وقت صادقہ بیگم نے اسے آواز دے کر ڈرائنگ روم میں بلایا تھا۔ وہ اسے واپس آتا دیکھ چکی تھی۔ انوشے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، مگر اس کی انوشے کی طرف پیٹھ تھی، اس لیے انوشے اس آدمی کو نہیں دیکھ سکی تھی کہ وہ کون تھا۔ انوشے اپنے کمرے میں جاؤ اور کوئی اچھا سا جوڑا نکال کر تیار ہو جاؤ، صادقہ بیگم نے انوشے کو حکم دیا تھا۔
अनोशे ने हैरानी से इन्हें देखा था। क्यों ताई अम्मी? वो इस सवाल को अपनी ज़बान पर लाने से रोक नहीं सकी थी, क्योंकि आज तक वो लोग इसे अपने साथ कहीं लेकर नहीं गए थे और अगर घर में कोई मेहमान आ जाता तब भी इसे तैयार होने की इजाज़त नहीं थी। मगर आज सादिका बेगम इसे खुद तैयार होने का हुक्म दे रही थी। तुमसे जितना कहा है उतना ही करो, ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। सादिका बेगम ने इसे बुरी तरह से झाड़ा था और अगले ही पल महविश को आवाज़ लगाई थी। महविश फौरन ही ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। वो दरवाजे के बाहर कान लगाए खड़ी हुई थी। महविश, तुम इसे अपने साथ लेकर जाओ और इसे तैयार करो और अपना कोई ढंग का जोड़ा इसे दे देना। सादिका बेगम ने बहुत ही नरमी से अपनी बेटी से कहा था। अनोशे का दिमाग चकरा कर रह गया था। इसे समझ ही नहीं आई कि ये सब क्या हो रहा है। महविश ने अनोशे को अपने पीछे आने का इशारा किया था। अनोशे खामोशी से इसके पीछे चल दी थी। महविश ने अनोशे को अपना एक पुराना लाल रंग का सूट थमा दिया था और इसे पहनने का हुक्म दिया था। महविश आपी, ये सब क्या हो रहा है? आप लोग मुझे तैयार क्यों कर रहे हैं? अनोशे ने थूक निकलते हुए महविश से सवाल किया था। अभी थोड़ी देर में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, महविश ने मुस्कुराते हुए कहा था और इसके चेहरे पर हल्का हल्का सा मेकअप करने लगी थी। वो हैरान और परेशान सी आईने के सामने बैठी हुई थी। महविश ने इसका मेकअप करने के बाद इसके सर पर दुपट्टा ओढ़ा दिया था। इसी वक्त सादिका बेगम मौलवी साहब के साथ महविश के कमरे में दाखिल हुई थी। मौलवी साहब खामोशी से सोफे पर बैठे थे। मैं तुम्हारा निकाह करके तुम्हें इस घर से रुखसत कर रही हूँ और आइंदा यहाँ पलट कर आने की ज़रूरत नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची के कई रिश्तों का इनकार हो गया है। और क्या मैं नहीं जानती कि तुम मेरे बेटे को लुभाने की कितनी कोशिशें कर रही हो? वो तो मेरी तरबियत आड़े आ जाती है, वरना तुमने आवारापन में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सादिका बेगम ने नफरत से इसके कानों में सरगोशी करते हुए कहा था। इनकी बात सुनकर अनोशे का दिल डूबा था। वो इसके किरदार पर इल्ज़ाम लगा रही थी और ये अनोशे का दिल ही जानता था कि वो इनके आवारा बेटे से अपनी इज्जत किस तरह से बचाए हुए थी। खामोशी से निकाह के लिए इकरार करना, वरना अच्छा नहीं होगा। सादिका बेगम ने इसे धमकी दी थी और इसके चेहरे पर घूंघट डालकर इसे मौलवी साहब के सामने बिठा दिया था। अनोशे का दिमाग साई साई कर रहा था। वो कुछ भी सोच समझ नहीं पा रही थी। कोई इस कदर संगदिल भी हो सकता है? वो निकाहनामे पर साइन करते हुए फूट फूट कर रोई थी। जाने इसका निकाह किससे कर दिया गया था? इसे तो कोई खबर भी नहीं थी। कुछ देर बाद इसी शख्स के साथ इसे रुखसत कर दिया गया। अनोशे किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पर हैरान सी बैठी हुई थी। सुबह तक तो इसने सोचा भी नहीं था कि दोपहर तक इसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। अनोशे ने भीगी आंखों से अपने हाथों में लगी मेहंदी की तरफ देखा था। महविश ने इसके हाथों पर मेहंदी से अजब ही नक्शो निगार बनाए थे। वो ताई अम्मी के घर से रुखसत होकर इस शख्स की छोटी सी गाड़ी में बैठकर यहाँ आई थी, जो जाने इसकी थी या किराए पर ली गई थी। अनोशे का चेहरा तो घूंघट के पीछे छुपा हुआ था, इसलिए वो ये भी नहीं देख सकी थी कि इस शख्स का घर कहाँ है। बल्कि हकीकत में तो इसने अपने शोहर को अब तक देखा ही नहीं था। अनोशे ने पलकें उठाकर कमरे को देखा था। कमरा बेहद सादा सा था। कमरे में बस एक पलंग रखा हुआ था और एक कोने में छोटी सी अलमारी रखी हुई थी। बस यही इस कमरे का कुल सामान था। अनोशे को हैरत हुई कि एक ही दिन में इससे शादी करने के लिए कौन मान गया था। मगर वो इस बात से बेखबर थी कि इस शख्स ने काफ़ी पहले से अनोशे का रिश्ता भेजा हुआ था, मगर सादिका बेगम ने इनकार कर दिया था। कल जब महविश के लिए रिश्ते वाले अनोशे को पसंद कर गए तो सादिका बेगम ने आनन फानन इस रिश्ते के लिए हाँ कहकर अनोशे की शादी करके इसे रुखसत कर दिया था। अनोशे की आंखों में आंसू आए थे। इसने हर लड़की की तरह अपनी शादी को लेकर बहुत से ख्वाब सजा रखे थे, मगर इसके सारे ख्वाब पल भर में ही चकनाचूर हुए थे। इसकी आंखों में आंसू आए थे। इसका दिल किया कि वो फूट फूट कर रोने लगे। ताई अम्मी ने इसके साथ जुल्म किया था, जाने इसे किसके साथ ब्याह दिया था, यही सोच सोच कर इसका दिल बैठा जा रहा था। इसी असना में कमरे का दरवाज़ा खोलकर कोई शख्स अंदर आया था। अनोशे का सर खुद ही झुक गया था। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अंदर आने वाले शख्स को देख सकती। वो शख्स कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर रहा था। अनोशे की पलकें लरसने लगी थी। वो शख्स चलता हुआ इसके करीब आ रहा था, मगर बेड के पास पहुंचकर इसकी बेड से ठोकर लगी थी। अनोशे ने घबरा कर
सर उठाकर देखा था, सामने खड़ा शख्स अपने हाथों से इधर-उधर टटोल रहा था। अनोशे ने कुछ नासमझी से गौर से देखा था और फिर इसके सर पर आसमान टूट पड़ा था। वो बेयकीनी से अपने सामने खड़े शख्स को देख रही थी, जो बेड पर हाथ फेरता हाथ से बैठने की जगह तलाश कर रहा था। वो अब इसके बिल्कुल सामने बैठ गया था, जबकि अनोशे का सांस तक रुक गया था। ये तो वही शख्स था जो कुछ अरसा पहले ही इनके मोहल्ले में आया था। वो शख्स अंधा था, मगर जब अक्सर अनोशे कॉलेज से घर वापस आती तो वो शख्स अनोशे को परेशान किया करता था, इसके रास्ते में आकर खड़ा हो जाया करता था। पहले पहल तो अनोशे ने इस शख्स को नज़रअंदाज किया था, मगर ये सब हर रोज़ होने लगा था। इस शख्स के हुलिये से अनोशे को घिन सी आने लगी थी। वो मैली सी सफ़ेद रंग की शर्ट पहने हुए था, जिसको धुले हुए भी अरसा हो गया था। इस सफ़ेद शर्ट का रंग मटियाला हो गया था और एक घसी हुई जीन्स पहनता था, या फिर इसी शर्ट के नीचे शलवार पहन लिया करता था। इसके कंधे तक बड़े हुए बाल हर वक्त गिर्द आलूद रहते थे और इसकी आंखों में अजीब सी वहशत थी। वो शख्स अंधा था, मगर अनोशे को वो कभी अंधा नहीं लगा था। इसे इस शख्स से डर लगने लगा था। वो भी तो हर रोज़ इसका रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता था। पहले पहल तो अनोशे ने इसे अंधा समझकर नज़रअंदाज किया था, मगर एक रोज़ इसने अनोशे का हाथ पकड़ने की कोशिश की थी। अनोशे का हाथ उठ गया था। वो इस शख्स को थप्पड़ मारकर भागती हुई अपने घर में आ गई थी। वो बेहद डरी हुई थी, मगर वो जानती थी कि अगर वो इस बात का ज़िक्र घर में करेगी तो ताई अम्मी इसे मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगी और इसे कॉलेज जाने से रोक देंगी, क्योंकि वो अनोशे को मारे बांधे जाने किस तरह कॉलेज जाने की इजाज़त दी हुई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अनोशे कॉलेज जाए। अनोशे के कॉलेज जाने की वजह से इनके घर का काम रुक जाता था। अनोशे आधा काम करके कॉलेज जाती थी और फिर कॉलेज से आकर बाकी काम निपटाती थी। अनोशे चंद दिन तक इस वाक़ये से डरी रही थी और वो कई दिन तक कॉलेज भी नहीं गई थी, मगर फिर इसे वो शख्स नज़र आना बंद हो गया था। फिर इसे मालूम हुआ कि वो आदमी ये मोहल्ला छोड़ गया है। अनोशे ने सुख का साँस लिया था, मगर वो नहीं जानती थी कि इसी अंधे शख्स ने इसके घर रिश्ता भेजा था। मगर ताई अम्मी ने मना कर दिया था, क्योंकि वो अंधा था। मगर कल गुस्से में आकर उन्होंने इसी अंधे आदमी को फ़ोन किया था और अनोशे के रिश्ते के लिए हामी भर ली थी। वो अनोशे को जल्द से जल्द अपने घर से निकाल देना चाहती थी। उन्होंने एक बार भी अनोशे के बारे में नहीं सोचा था। अनोशे सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ अपने सामने बैठे आदमी को देख रही थी। इसे सब मोहल्ले में जबरू के नाम से पुकारते थे। अनोशे को तो इसका सही नाम भी मालूम नहीं था और ना ही निकाह होते वक्त इसने नाम पर गौर किया था। तुम क्या समझ रही थी? तुम मुझे थप्पड़ मारोगी और मैं इतनी आराम से तुम्हें भूल जाऊंगा? जबरू ने सामने दीवार पर नजरें टिकाए अनोशे से कहा था। अनोशे की हथेलियां भीगने लगी थी। इसने खौफ से जर्द पड़ते जबरू के चेहरे की तरफ देखा था। इसके चेहरे के दाएं तरफ जख्म का बहुत गहरा निशान था। अनोशे की जिस्म में झरझरी सी दौड़ गई थी। तुमने मुझसे बदला लेने के लिए निकाह किया है? अनोशे ने डरते डरते सवाल किया था। इसकी बात सुनकर जबरू का कहका कमरे में गूंजा था। वो बहुत बेहंगम तरीके से हंस रहा था। तुम मुझे अच्छी लगने लगी थी, मैं तुमसे शादी करना चाहता था, मगर तुम तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर भाग गई थी। इस दिन मैंने सोचा था कि मैं तुमसे ज़रूर अपना बदला लेकर रहूँगा। उसने अनोशे की कमर पर हाथ रखकर इसे अपने करीब घसीटा था। अनोशे की आंखें हैरत से फटी थीं। इसका पूरा जिस्म कांप कर रह गया था। वो शख्स इसके करीब मौजूद था। नौशे ने इसकी गिरफ्त से खुद को छुड़वाने की कोशिश की थी, मगर जबरू ने इसकी नाजुक सी कमर पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी थी। यहाँ तक कि अनोशे को अपना सांस घुटता हुआ महसूस हुआ था। छोड़े मुझे। अनोशे की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। इसने खुद को बहुत बेबस तस्वर किया था, जबकि जबरू अभी भी सामने दीवार की तरफ देख रहा था। तुम अब मेरी बीवी हो और तुम पर मेरा हक है, जबरू ने इसकी कमर को अपने सख्त हाथों से सहलाते हुए कहा था और फिर अपनी जगह से उठा था और टिटोलते हुए स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा था और लाइट बंद करके वापस बेड पर आया था। अनोशे ने खौफ से इसे देखा। वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी, मगर इसका पूरा जिस्म सुन्न होकर रह गया था। वो कमरे की लाइट बंद करते हुए इसके बेहद नज़दीक आ गया था। इसने अनोशे को अपनी बाहों में भरकर अपने नज़दीक किया था, यहाँ तक कि अनोशे की नाक से इसके क्लोन की खुशबू टकराने लगी थी। एक लम्हे के लिए अनोशे को बेहद हैरत हुई थी। इसने हैरानी से इस खुशबू को महसूस किया था।
یہ کوئی بہت ہی مہنگا پرفیوم لگ رہا تھا، اور جبرو جیسا شخص اتنا مہنگا پرفیوم کیسے افورڈ کر سکتا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آئی تھی، مگر اسی لمحے اس نے انوشے کے لرزتے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ انوشے دل و جان سے کام کر رہ گئی۔ اس نے جبرو کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا تھا، مگر وہ اسے جتنا خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی، وہ اتنا ہی اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ اس کی دیوانگی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ انوشے کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی صورت ٹوٹنے لگے تھے، مگر اسے انوشے کے بہتے آنسوؤں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ تو اپنی طلب مٹانے میں لگا ہوا تھا۔ انوشے اس کے حصار میں بالکل ہی بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کی شدت بڑھتی ہی جا رہی تھی، اور وہ اسے اپنی باہوں میں لیے اپنی رات کو یادگار بنانے میں مصروف تھا۔ اسے انوشے کے رونے سے اور اس کے آنسوؤں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ اس رات اسے اپنا بنا چکا تھا۔ انوشے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس شخص نے اس پر ترس نہیں کھایا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ انوشے کی روتے روتے کب آنکھ لگی، اسے کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ وہ جانے کتنی ہی دیر سوتی رہی تھی۔ اس کی آنکھ اگلے دن کھلی تھی۔ وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور سب کچھ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر اس کا ذہن اس کا ساتھ دینے سے انکاری تھا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے حواس بیدار ہوئے تھے۔ وہ سوچنے سمجھنے کی حالت میں واپس لوٹنے لگی تھی۔ اس کی تائی امی نے کل اس کے ساتھ کیا کیا تھا، اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ اور پھر وہ شخص جو اس کے شوہر کے روپ میں اس کے سامنے آیا تھا، اس نے اپنے تھپڑ کا بدلہ کل رات بہت اچھے سے لیا تھا۔ انوشے کی آنکھوں سے ایک بار پھر سے آنسو برسنے لگے تھے۔ وہ کافی دیر تک روتی رہی تھی، اور پھر خود کو سنبھال کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے بال سمیٹے تھے اور انہیں جوڑے کی شکل میں لپیٹا تھا۔ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دن کی روشنی میں اس نے کمرے کا جائزہ لیا تھا۔ دیوار پر ایک چھوٹا سا آئینہ لگا ہوا تھا۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تھا، مگر اس کی دھندلی بصارت میں اسے اپنا چہرہ سرخ اور ستا ہوا معلوم ہوا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے سے باہر آئی تھی۔ وہ گھر صرف ایک کمرے پر مشتمل تھا۔ کمرے کے سامنے چھوٹا سا لاؤنج تھا، جس کے ایک کونے پر کچن بنا ہوا تھا۔ بس یہی اس گھر کا کل رقبہ تھا۔ کچن سے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ انوشے کچن کی طرف بڑھی تھی اور جبرو کو کچن میں دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ کچن میں ناشتہ تیار رکھا تھا۔ انوشے کو بے حد حیرت ہوئی تھی۔ جبرو اس کی موجودگی محسوس کر چکا تھا۔ یہ ناشتہ کر لو، میں کام پر جا رہا ہوں، اور یوں دروازے پر کوئی بھی آئے تو دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دوپہر تک لوٹ آؤں گا، جبرو نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا، اور پھر گھر سے نکل گیا۔ انوشے حیران و پریشان سی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، مگر جبرو اب تک لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ انوشے اب گھر میں اکیلی ڈرنے لگی تھی۔ اسے رہ رہ کر عجیب عجیب سے خیال ستا رہے تھے۔ اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ انوشے فوراً ہی دروازے کی سمت بڑھی تھی۔ انوشے، دروازہ کھولو، میں ہوں۔ جبرو کی نرم سی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ انوشے نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا۔ جبرو اندر داخل ہوا اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ جبرو نے نرم لہجے میں انوشے سے سوال کیا تھا۔ انوشے نے اپنا سر انکار میں ہلایا تھا اور پھر ضبط سے گہری سانس بھری تھی۔ وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، انوشے کے دھیمے لہجے میں جواب دیا تھا۔ جبرو نے اپنے ہاتھ میں پکڑا شوپر انوشے کی طرف بڑھایا تھا۔ تم نے پورا دن کچھ نہیں کھایا ہوگا، یہ کھانا نکال کر لے آؤ۔ وہ انوشے کے ہاتھ میں شوپر پکڑاتے ہوئے کمرے کی سمت بڑھ گیا تھا۔ انوشے نے شوپر کھول کر دیکھا تو اس میں بریانی موجود تھی۔ یہ بھی سچ تھا کہ اسے شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے کچن میں آئی تھی اور بریانی کو ڈش میں نکالا تھا۔ کچن میں استعمال کے لیے بس چند ہی برتن رکھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد جبرو ہاتھ منہ دھو کر کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ جب تک انوشے کھانا نکال چکی تھی، وہ دونوں خاموشی سے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تھے۔ بس ایک دو دن اور تم یہ سب برداشت کر لو، پھر کوئی اچھا بندوبست ہو جائے گا، جبرو نے نوالا اپنے منہ کی جانب لے جاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ انوشے کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ اب وہ مزید کس چیز کی توقع کر سکتی تھی؟ وہ خاموشی سے کھانا کھاتی رہی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے جبرو کی نظریں خود پر محسوس کر کے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، مگر وہ تو پلیٹ پر جھکا کھانا کھا رہا تھا۔ انوشے نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا تھا اور پھر خود بھی کھانا کھانے لگی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ برتن اٹھا کر کچن میں چلی آئی تھی۔ رکے ہوئے آنسو ایک بار
پھر سے بہنے لگے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کی قسمت نے اس کے ساتھ یہ کیسا مذاق کیا ہے، اسے ایک ایسے شخص کے پلے سے باندھ دیا جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ وہ ایک اندھا شخص تھا۔ کچھ دیر بعد کمرے میں آئی تو جبرو کمرے میں اندھیرا کیے لیٹا ہوا تھا۔ انوشے نے بے اختیار ہی گہری سانس بھری تھی اور پھر بیڈ کی طرف بڑھی تھی، کیونکہ کمرے میں بیٹھنے کی اور کوئی بھی جگہ نہیں تھی۔ وہ بیڈ کے ایک طرف سمٹ سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ جبرو نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی جانب گھسیٹا تھا۔ انوشے کے منہ سے سسکی سی نکلی تھی، مجھے نیند آ رہی ہے، پلیز مجھے چھوڑ دو، وہ دھیرے لہجے میں ممنائی تھی۔ مگر وہ تو جیسے اس کی کوئی بھی بات نہیں سن رہا تھا۔ اس نے آج رات پھر سے اس کی جانب سے اپنے کان مکمل طور پر بند کر لیے۔ میری بات سنو۔ کچھ دیر بعد جبرو نے اس کی گردن سے سر اٹھایا تو انوشے نے اسے مخاطب کیا تھا۔ بولو، اس نے بھوجل لہجے میں انوشے کو بولنے کی اجازت دی تھی۔ میں کل اپنے کالج جانا چاہتی ہوں، میرے پیپرز ہونے والے ہیں، مجھے فارم بھرنا ہے، انوشے نے روندے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے، کل چلی جانا۔ جبرو نے اس کی گردن پر دانت گاڑتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دی تھی۔ انوشے چپ ہو گئی تھی، اسے اجازت مل گئی تھی، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ آج رات بھی جبرو اس پر مکمل طور پر حاوی ہو گیا تھا۔ اس کی گرفت میں انوشے سانس بھی بامشکل لے پا رہی تھی، مگر اس کی دیوانگی اور شدت تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ صبح انوشے کی آنکھ کھلی تو کالج جانے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ آج بھی جبرو بستر پر موجود نہیں تھا۔ انوشے جلدی سے اٹھی تھی اور کالج کے لیے تیار ہونے لگی تھی۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو آج بھی ناشتہ تیار تھا۔ انوشے نے تشکر بھری نظروں سے جبرو کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اسے کتنا برا سمجھ رہی تھی، وہ اتنا برا ہرگز بھی نہیں تھا۔ ناشتہ کر کے وہ کچن سے باہر نکل آئی تھی۔ اسے کالج جانے کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ وہ گھر سے نکل کر بس اسٹاپ کی طرف بڑھی تھی اور بس میں سوار ہو گئی۔ وہ کالج پہنچی تو کلاس شروع ہو گئی تھی۔ وہ بھاگم بھاگ اپنی کلاس میں گئی تھی اور ٹیچر سے اندر آنے کی اجازت مانگی تھی۔ انوشے کی ٹیچر نے اسے سرد نظروں سے دیکھا تھا اور پھر اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی کی طرف دیکھا تھا۔ تم نے یہ مہندی کس خوشی میں لگائی ہے، جبکہ تم جانتی بھی ہو کہ کالج میں مہندی لگا کر آنے کی اجازت نہیں ہے؟ پرسوں تو تمہارے ہاتھ پر مہندی موجود نہیں تھی اور کل تم کالج بھی نہیں آئی تھی۔ کل کہیں تمہاری مہندی کا فنکشن تو نہیں تھا؟ انوشے کی ٹیچر نے اس کی طرف سرد نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ ان کا سوال سن کر انوشے سر جھکا گئی تھی۔ اس کے پاس اپنی ٹیچر کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ انہوں نے جب انوشے کو خاموش دیکھا تو اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اب وہ انہیں کیسے بتاتی کہ اس کی تائی امی نے اس کی شادی ایک اندھے شخص سے کر دی ہے جس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی، یہاں تک کہ وہ اس کے نام سے بھی واقف نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی اور اپنے آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ انوشے گھر واپس آ گئی تھی۔ ابھی اسے آئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ دوپٹہ اوڑھتی ہی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اسے لگا کہ جبرو واپس گھر آیا ہوگا، اس لیے بغیر جھجکے اس نے دروازہ کھول دیا، مگر سامنے یاسر کو کھڑے دیکھ کر اس کا رنگ پھک ہوا تھا۔ وہ اس وقت یاسر کی موجودگی کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ یاسر تند نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں 2 دن کے لیے شہر سے باہر کیا گیا؟ تم نے تو کسی اور سے شادی کر لی؟ یاسر نے گھر میں زبردستی داخل ہوتے ہوئے کاٹدار لہجے میں کہا تھا۔ انوشے نے سہم کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ یاسر بھائی، آپ یہاں سے چلے جائیں، انوشے نے کھلے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے سہم کر کہا تھا۔ فکر مت کرو، تمہارا وہ اندھا شوہر آ گیا تو مجھے دیکھ تھوڑی سکے گا۔ وہ لاؤنج میں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ انوشے کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ یہ شادی آپ کی امی نے زبردستی کروائی ہے اور اب آپ میرا گھر برباد کرنے آ گئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں، انوشے نے رودے ہوئے لہجے میں کہا تھا اور بے بسی سے یاسر کی طرف دیکھا تھا جو ہوس بھری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اور پھر یاسر اپنی جگہ سے اٹھ کر انوشے کے قریب آیا تھا۔ انوشے بالکل دیوار سے لگ چکی تھی۔ دیکھو انوشے، اب تو تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب تم میرے قریب آ سکتی ہو، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ پہلے میں جب بھی تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا تب تم مجھ سے دور بھاگ جاتی تھی۔ یاسر نے خباثت سے اس کی نم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ انوشے کی بے بسی عروج پر تھی، اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ لمبے گہرے سانس بھرنے لگی تھی۔ یاسر بھائی، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، میرا پیچھا چھوڑ دیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ اب تو میں آپ لوگوں کی زندگی سے بھی نکل گئی ہوں، اب تو مجھے بخش دیں۔ انوشے نے روتے ہوئے اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ یاسر نے کمینگی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔
अनोशे का जिस्म पल भर में ही जलने लगा था। यासिर इसके मज़ीद करीब हुआ था। अनोशे इसके सामने हाथ जोड़े, इशारों की तार रोने लगी थी। इसी असना में किसी ने यासिर को पूरी कुव्वत से अनोशे से दूर धकेला था। यासिर दरवाजे के पास जाकर गिरा था। अनोशे ने आंखें खोलकर बेयकीनी से देखा था। जबरू गुस्से से यासिर को घूर रहा था। जबरू यासिर को देख रहा था। ये अनूशे को अपनी नज़रों का धोखा मालूम हुआ था। जबरू गुस्से में यासिर की सिमत बढ़ा था और इसके पेट पर लातें मारने लगा था। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी पर गंदी निगाह डालने की? वो इसे बुरी तरह से मार रहा था। यासिर बामुश्किल अपनी जान बचाकर वहां से भागा था, जबकि अनोशे हैरत से पत्थर का बुत बन चुकी थी। जबरू देख सकता था। जबरू अनुष्य की तरफ मुड़ा था और इसका हाथ थामकर इसे अपने साथ लिए घर से बाहर निकला था। इसने पलटकर दरवाज़ा लॉक किया था और अनुष्य को घर के बाहर खड़ी गाड़ी में बिठाया था और खुद ड्राइविंग सीट पर आके बैठा था। अनुष्य बेयकीनी की कैफियत में घिरी, बस इसे देखे जा रही थी। कुछ देर बाद इसने गाड़ी इस खूबसूरत से घर के सामने रोकी थी और अनुष्य का हाथ हमें इसे अपने साथ लिए घर में दाखिल हुआ था। वो अनोशे का हाथ छोड़कर सामने बने कमरे में गायब हो गया था। अनोशे अपने चकराते सर को थामे वहीं बैठी रह गई थी। इसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ये सब इसके साथ क्या हो रहा था। चंद लम्हों बाद जबरान शाह अपने कमरे से निकला था। अनोशे बेसाख्ता ही अपनी जगह से खड़ी हुई थी। इसकी आंखें हैरत की शिद्दत से फैली थी। ब्लैक कलर के पेंट कोट में मलबूस इसके सामने जबरान शाह खड़ा था। इसके चेहरे से जख्म का निशान गायब हो चुका था। इसके बाल सलीके से सेट किए हुए थे। इसके वजूद से इसी क्लोन की खुशबू उठ रही थी। अनोशे को लगा कि अभी वो बेहोश होकर गिर जाएगी। इसने बेख्तियार ही थूक निकला था। जबरान मुस्कुराता हुआ इसकी सिमत बढ़ा था। मेरा नाम जबरान शाह है और मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। तुम्हारे घर के पास मैं अपने एक अहम काम के सिलसिले में रह रहा था और वहीं तुम्हें देखा तो तुम पर अपना दिल हार बैठा, मगर तुमने तो मेरे मुंह पर थप्पड़ ही मार दिया। जबरान ने मुस्कुराते हुए कहा था। नौशे ने बेख्तियार ही सोफे का कोना थामा था। आप मुझे बता सकते थे, अनोशे ने शिकवा किया था। मैं तुम्हें बताने वाला था, मगर मुझे देखकर तुम इस कदर डर गई थी कि मैं कुछ कह ही नहीं सका था। जबरान ने इसे अपने करीब करते हुए मुस्कुराते हुए कहा था। अनोशे की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। चलो आओ, तुम्हारी ताई अम्मी से मिलकर आते हैं और यासिर को आखिरी वार्निंग देकर आते हैं। अगर आइंदा इसने तुम्हारी तरफ देखने की कोशिश भी की तो मैं इसकी आंखें नोच लूँगा। वो इसे लिए अपने साथ बाहर निकला था। अनोशे ट्रांस की सी कैफियत में इसके पीछे पीछे चल रही थी और अपनी किस्मत पर हैरत ज़दा थी। इसने तो जबरू के साथ समझौता कर लिया था, मगर इसकी किस्मत इसे जबरान शाह देने को तैयार बैठी थी। ख़त्म शुद्ध। तो प्यारे रीडर्स, आप सबको ये नॉवल कैसा लगा? आखिर में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद नावल पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।